چیز آپ کو دینی ہے۔ اب اگر یہ وہ چیز نہیں دے گا تو یہ جھوٹا ہوگا۔ اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک عورت جس کا بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ ماں اپنے بچے کو دور سے کھڑے ہو کے بلا رہی تھی، ادھر سے قریب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور بچوں کو کھیل جو ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اب ماں بچے کو بلاتی ہے لیکن بچہ آنے کا نام نہیں لے رہا، آ نہیں رہا۔ ماں پریشان کہ اب بیٹے کو کیسے بلاؤں، بچے کو کیسے بلاؤں۔ اس نے کہا بیٹا میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں کھانے کے لیے۔ اس نے یوں بلانے کے لیے، وہ بچہ بھاگ کے آ گیا تو اس ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر لے کے جا رہی تھی۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بی بی رک جاؤ، بات سنو، اگر تم نے اس بچے کو بلانے کے لیے یہ بات کی کہ میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں، فوراً اس کو کوئی نہ کوئی چیز دے دو۔ اگر تم نے اس کو کوئی چیز نہ دی تو تمہارے اوپر جھوٹ کا گناہ لازم ہو جائے گا۔ اب یہ بات ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ عام طور پہ عورتیں بچوں کو بلانے کے لیے یا کچھ بات منوانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا ایسا کرو پھر میں آپ کو یہ چیز دوں گی۔ وہ دیتی نہیں ہے، بس وہ اس کو پیار کے لیے یا بلانے کے لیے یہ کر دیتی ہے۔ اب حدیث سے اس کا ثبوت مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ چیز نہ دی تو پھر یہ جھوٹ ہوگا، گناہ ہوگا اس کا۔ اور جھوٹ کا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ساتھ 360 فرشتے لگا دیے۔ ایک دو فرشتے نہیں، کئی فرشتے تو انسان کے منہ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اگر یہ بندہ درود پاک پڑھے گا تو ایک فرشتہ درود السلام کا ثواب لے کے فوراً روضہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گا۔ دوسرا فرشتہ کیوں کھڑا ہے؟ اگر یہ بندہ سبحان اللہ کہے گا تو سبحان اللہ کا ثواب یہ لے کر وہاں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ تو ایک انسان کے منہ کے پاس بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتے نا، لیکن حدیث سنا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے منہ کے پاس بہت سارے فرشتے ہیں۔ اب میں نے کہا نا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود میں نے پڑھا، ابھی ایک فرشتہ فوراً لے کے چلا گیا، ایک فرشتہ روانہ ہو گیا میرا درود لے کے وہاں پہنچے گا، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ اب میں نے دوبارہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا فرشتہ لے کے جا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، یہ ایک فرشتہ اوپر ثواب لے جا رہا ہے، الحمدللہ یہ دوسرا فرشتہ اوپر ثواب لے جا رہا ہے، اللہ اکبر یہ تیسرا فرشتہ اوپر ثواب لے جا رہا ہے۔ تو ایک انسان کے منہ کے پاس بھی بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، لیکن جھوٹ کی نحوست کیا ہوتی ہے آپ یہ سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی بدبو ایسے نکلتی ہے کہ اس جھوٹ بولنے کی بدبو کی وجہ سے منہ کے قریب جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے دور چلے جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 1 میل یعنی 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ 1.5 کلومیٹر دور فرشتے چلے جاتے ہیں۔ اس پہ ایک وہ ہمارے استاد سنایا کرتے تھے، ایک لطیفہ بھی بنا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی آج کل کے مسلمان ایک جھوٹ بولتے ہیں تو فرشتہ 1.5 کلومیٹر یا 1 میل کہہ لو، 1 میل دور چلا گیا، ابھی وہ قریب آ رہا ہے کہ دوسرا جھوٹ بول دیا، وہ دوبارہ دور چلا گیا۔ تو رحمت کے فرشتے جو ہیں ان کو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اسی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیاز کھا کے میری مسجد میں نہ آیا کرو، کیونکہ تمہارے پیاز اور لہسن کی بدبو سے اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ یہ سگریٹ نوشی یا نسوار یا کوئی بدبودار چھالیاں وغیرہ جو بدبودار ہوتی ہیں، جو عام طور پہ انسان کھانے کے لیے استعمال نہیں کرتے، علماء نے لکھا ہے کہ ان سے بھی فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے خاص کر، ویسے تو ہر وقت منہ کو پاک رکھنا چاہیے، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے کم از کم مسواک کر لینا چاہیے، برش کر لینا چاہیے، تاکہ وہ جو بدبو ہے اس سے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے تو فرشتہ اللہ پاک آسمان سے بھیجتا ہے جو اس کے نماز کی نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب بندہ نماز کے اندر یوں ہاتھ باندھ کے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے وہ فرشتہ آگے بڑھتا ہے
الرحمن الرحیم کہتا ہے وہ فرشتہ اور اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ مالک یوم الدین نمازی کہتا ہے فرشتہ اور اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ یوں پڑھتے پڑھتے جب بندہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو فرشتہ قریب جا کے اس کے ہونٹوں کو بوسہ دیتا ہے، پیار دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر بندہ برش نہ کرے، منہ سے بدبو ہے، مسواک نہیں کیا، تو پھر وہ فرشتہ اس بندے کے قریب نہیں جاتا، بلکہ دور کھڑے ہو کے بندے کی وہ ولا الضالین پہ ختم کرتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے آمین، قریب نہیں جاتا۔ لیکن اگر مسواک کیا ہوا ہے، منہ خوشبودار ہے، تو پھر فرشتہ قریب ہو کے اس کے ہونٹوں کو بوسہ دیتا ہے۔ جھوٹ کی نحوست کیا ہے کہ فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں، فرشتوں کو اتنی